میں آج دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی ماں مرتی ہے تو بڑے نام سے سویم کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، بڑا خرچہ کرتے ہیں ماں کے نام پر۔ کوئی ختیجہ کے نام پر خرچہ کرنے والا ہے کوئی اپنی اس ماں کو یاد کرنے والا؟ میری ماں مر گئی، میری ماں مر گئی، کیا حیثیت تھی ماں کی؟ اس کے بعد بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھے قبر مادر کہاں پر ہے تو میں بتاؤں گا نہیں، ساتھ لے جا کے دکھا دوں گا کہ یہ میری ماں کی قبر ہے۔ پھر آپ کو مجھ سے محبت ہوگی تو آپ بیٹھ جائیں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، پانی چھڑک دیں گے۔ ہائے خدیجہ طاہرہ جنت المالا، کتنے مومنین ایسے جن کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ خدیجہ طاہرہ دفن کہاں پر ہو۔ مکہ المکرمہ جنت المالا، قبرستان ابو طالب، حجون کہلاتا ہے یہ قبرستان، حجون۔ اور مقام حجون پر اللہ کے رسول نے دفن کیا تھا۔ اور کیا کیفیت ہے، میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ جناب خدیجہ طاہرہ نے رسول سے کوئی سوال نہیں کیا سوائے ایک سوال کیا، اور سوال کب کیا؟ وہ سوال کیا تھا اور کب کیا تھا؟ کچھ نہیں مانگا، سب کچھ دینے والی نے رسول سے کچھ نہیں مانگا۔ اور اتنی محنت اپنے ہاتھوں سے کی ہے، اتنی محنت اپنے ہاتھوں سے کی ہے جو کبھی زندگی میں جس نے کبھی اپنے ہاتھ سے روٹی نہ پکائی ہو اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اس کے گھر میں 400 کنیزیں غلام ملا کے موجود ہوں، وہ اپنے ہاتھ سے روٹی پکائے گی؟ مگر رسول کی محبت میں اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی تھی۔ اور وہ جبل نور، غار حرا، رسول پہاڑ کے اس غار پہ جا کے بیٹھتے تھے، بس سیدہ خدیجہ طاہرہ روٹی لے کر اوپر جاتی تھی۔ آج رسول کی محبت، آج رسول کا مقام، عشق محمد مصطفیٰ میں کتنے لوگ سرشار ہیں، مگر کبھی سوچا ہے عشق کہتے کسے؟ حقیقتاً عشق ختمی مرتبت سے یہ خدا نے کیا کہ وہ خالق محمد تھا، یا خدیجہ طاہرہ نے کیا جو با معرفت تھی شخصیت محمد کے حوالے سے؟ اوپر جانا، نیچے آنا۔ ملکۃ العرب کے پاؤں چھل جاتے ہوں گے، پتھروں پہ چل کے جانا اور پھر اتر کے واپس آنا۔ کبھی خدا نصیب کرے آپ مکہ المکرمہ جائیں، صرف ایک بار جبل نور پر چڑھ کر دیکھیں یہ پہاڑ کتنا اونچا ہے، کہ چڑھنے میں اترنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے، اور کیا خوف کی کیفیت آج ہوتی ہے۔ آج مجھ جیسے مرد، مجھ جیسے انسان کے لیے سلام ہو ہماری اس ماں پر کہ جو رسول کو روٹی پہنچانے کے لیے اوپر جاتی رہے، اور رسول کو روٹی نہیں پہنچائی، حقیقتاً خدیجہ طاہرہ نے اسلام کے رہبر کو روٹی کھلا کر اسلام کو تقویت بخشی ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں سوال کب کیا گیا؟ جبکہ وقت وصیت ہے۔ شیب ابی طالب میں بھوک اور پیاس کی وہ شدت ہے، کوئی 1 مہینہ روزہ رکھے رسول کے کہنے پر مسلمان ہو کر پریشان ہو جائے اگر افطار میں کھانا نہ ملے، افطار میں اگر اچھا کھانا نہ ملے، سحر میں اگر کچھ کھانے کو نہ ملے، پریشان ہو جائے 1 مہینہ۔ وہ 3 سال تھے شیب ابی طالب میں، جہاں سوکھے پتے چبا چبا کر رسول کا ساتھ خدیجہ طاہرہ نے دیا، اور اپنی ذات کے لیے آپ کو احساس ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، مگر ملکۃ العرب جیسی خاتون کی بیٹی فاطمہ زہرا آنکھ کھولی ہے، مدت رضاعت ہے، اور شیب ابی طالب کی مشکلات ہیں، شیر مادر ہے فاطمہ زہرا کے لیے، اور سوکھے پتے خدیجہ طاہرہ کے لیے، بیمار پڑ گئی تھی۔ زمان رضاعت سیدہ کا غار شیب ابی طالب میں مکمل ہوا تھا، جب باہر محاصرہ ختم ہوا 3 سال کے بعد تو جناب خدیجہ طاہرہ بیمار پڑ گئی تھی۔ 25 سال رسول کے ساتھ گزارنے والی ایک مومنہ، یہ مومنات کی ماں، میں مومنہ کیسے کہوں، مومنات کی ماں، مومنین کی ماں، ارے یوں کہوں کہ اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے
تو جنت کے جوانوں کے سرداروں کی جنت فاطمہ کے قدموں کے نیچے ہے، اور فاطمہ کی اپنی جنت خدیجہ طاہرہ کے قدموں کے نیچے۔ بہترین بیوی، بہترین ماں، مکمل ترین شخصیت خدیجہ طاہرہ، کامیاب ترین خاتون تھی۔ اللہ کے رسول جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ کی طبیعت میں وہ اضمحلال پایا، وہ طبیعت میں کہ وہ علالت کو محسوس کیا، تو قریب بیٹھ گئے، فرمایا اما علمتی، یہ تم جانتی ہو ام اللہ زوجنی معکی فی الجنہ، مت گھبراؤ خدیجہ، ان حالات و واقعات کہ تمام مسائل سے مت گھبرائیے، یہ سمجھانے کی اعتبار سے آپ نے فرمایا تھا، مت گھبرائیے اما علمتا، کہ آپ نہیں جانتی؟ بالکل وہی الفاظ ہیں جو مدینے میں تبوک پر جاتے ہوئے رسول خدا نے مولائے کائنات سے فرمایا اما ترضا یا اما علمتی، کیا تم نہیں جانتی یہ بات کہ اللہ نے تمہیں میری زوجہ قرار دیا جنت میں بھی؟ یہ جملہ شرف کا کسی کو نہیں ملا۔ اور ایک بات اور کہوں گا، ساری بیویاں ہیں رسول کے حرم میں آنے والی، مگر سب معراج کے بعد آئی ہیں۔ جو وقت معراج محمد کی بیوی ہے خدیجہ طاہرہ ہے، اور کیا ایمان کی منزل ہے۔ اللہ کے رسول تسلی قلب کے لیے فرماتے تھے، اور خدیجہ طاہرہ روتی تھیں، فرماتی تھیں یا رسول اللہ، جو آپ کا حق تھا وہ ادا نہیں کر سکی، کوتاہی مجھ سے ہوئی، تقصیر معاف کر دیجئے گا۔ وہی جملے جو سیدہ فاطمہ زہرا نے مولا کائنات سے فرمائے تھے وصیت میں۔ فاطمہ زہرا کی ماں رسول خدا سے فرما رہی تھی یا رسول اللہ، جو آپ کا حق تھا وہ ادا نہ کر سکی، یا رسول اللہ تقصیر ہو گئی تو معاف کر دیجئے گا۔ رسول خدا روتے تھے، فرماتے تھے خدیجہ آپ نے بہترین حق ادا کیا، آپ نے سب کچھ قربان کر کے اس گھر میں غربت کے سوا کیا دیکھا۔ خدیجہ طاہرہ کے خدمات کو رسول بیان کر کے روتے تھے، اور آپ فرماتی تھیں یا رسول اللہ میری دوسری وصیت سن لیجئے۔ اب اشارہ کیا، اس وقت جناب خدیجہ طاہرہ کے پاس بیٹھی ہوئی بچی ہے، 5 سال کی شہزادی ہے، جو ماں کی حالت کو دیکھتی اور روتی جاتی، اشارہ کر کے فرمایا یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، ایسا نہ ہو قریش کی خاص عورتیں اسے آزار پہنچائے، یہ یتیم ہو جائے گی میری بچی، اس کا کوئی سرپرست نہ ہوگا، خیال کیجئے۔ واہ غربتا، 5 سال کی شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے جناب خدیجہ طاہرہ کی وصیت ہے یا رسول اللہ میری بچی کا خیال کیجئے گا۔ واقعاً کیا خیال اللہ کے رسول نے کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں، اتنا خیال کیا کہ فاطمہ زہرا کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیا۔ فاطمہ زہرا نے وہ کمال کیا کہ رسول خدا کو ان کی اپنی ماں یاد دلا دی۔ جو کمال خدیجہ کے ذریعے فاطمہ تک منتقل ہوا تھا وہ ایسا کمال تھا۔ البتہ رسول روتے تھے، میرا دل کہتا ہے، یہ روایت کے الفاظ نہیں ہیں، میرا دل کہتا ہے جب خدیجہ نے وصیت کی ہوگی نا، رسول نے فاطمہ کو سینے سے لگا لیا ہوگا۔ ماں سے رخصت ہونے کا وقت ہے، ماں سے رخصت ہونے کا وقت ہے، بیٹی پر قیامت کا وقت ہے، رسول خدا نے فاطمہ کو سینے سے لگایا ہوگا۔ خدیجہ مت گھبرائیے، فاطمہ کا خیال اس کا بابا کر کے۔ اور تیسرا جملہ سنے کہ اللہ کے رسول سے وصیت، آخری وصیت ہے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایک بات اور کہنی ہے، مگر آپ سے کہتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہوں، ذرا توجہ کریں
وہ تمام مورخین کے جو امہات المومنین کے لیے تاریخیں لکھتے ہیں کچھ تو خیال کریں، ایسی ہوتی ہے شرم و حیا کی ملکہ۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایک بات آپ سے اور کہنی ہے مگر میں آپ سے نہیں کہہ سکوں گی، شرم و حیا آڑے آتی ہے، آپ ایسا کریں میں فاطمہ سے کہلوا دیتی ہوں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ رسول اللہ آپ چلے جائیے۔ رسول خدا رخصت ہوئے، ختیجہ کے پاس سے بیٹی کو بلایا، فاطمہ جانے مادر بابا سے کہنا اماں کہتی ہے وہ کرتا، وہ لباس جس میں وحی آتی تھی، جس کو پہنتے تھے جب وقت وحی ہوتا تھا، میرے کفن کے لیے وہ کرتا عطا کر دیجیے۔ ساری زندگی 25 سال ختیجہ نے محمد سے کچھ نہیں مانگا تو کفن مانگا۔ رونے والوں کیا عظمت ختیجہ کو بیان کریں، کیا کہہ کر ماتم کریں۔ ایک جملہ سنیے گا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فاطمہ آئی ہیں اور بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا، رسول کھڑے ہو گئے، بیٹی سینے سے لگا لیے، بیٹی کہو ماں کیا کہتی ہیں؟ کہ بابا اماں کہتی ہیں اگر ہو سکے تو احسان کر دیجئے، وہ کرتا، وہ توب جو آپ پہنتے ہیں وقت وہی، وہ میری ماں کو کفن کے لیے چاہیے۔ رونے والوں عظمت محمد مصطفیٰ کو سمجھایا ختیجہ طاہرہ نے۔ وقت غسل و کفن تھا ختیجہ کا، رسول اپنا کرتا دینا چاہتے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے، آ کر سلام پہنچایا خدا کا اور فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ کہتا ہے ختیجہ نے اپنی ساری دولت آپ پہ قربان کی، ختیجہ کا کفن ہم دیں گے۔ رونے والوں جملہ سننا، جنت سے کفن اور بھی آئے ہیں نا، جنت سے کفن اور بھی آئے ہیں۔ جنت سے کفن کب آئے ہیں؟ جبکہ پنجتن کے لیے کفن آ رہے تھے تو کفن کے ٹکڑے ایسے آئے کہ 4 ٹکڑے تقسیم کیے گئے۔ ایک ٹکڑا کفن کے طور پر ملا جناب فاطمہ زہرا کو، ایک ٹکڑا رسول نے عطا کیا مولا کائنات کو، ایک ٹکڑا عطا کیا حسن مجتبیٰ کو، ایک ٹکڑا اپنے لیے رکھ لیا۔ روتے ہوئے ماں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ بابا حسین کا کفن کہاں ہے؟ میں کہوں گا 5 کفن آئے تھے، حسین کے لیے جو کفن آیا ختیجہ طاہرہ واہ غربتا، مسلمانوں ختیجہ کی دولت سے اسلام بنا اور ختیجہ کے نواسے کو کفن ہی پہنا دیتے، واہ غربتا وہ لاش حسین۔ لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار جو حق تھا وعدہ نہیں کر سکے، پرسہ پیش کرتے یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، پر یا رسول اللہ ختیجہ طاہرہ کی وفات کی شب ہے، آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیے گا۔ ہائے سیدہ فاطمہ زہرا، آپ کی ماں دنیا سے اٹھ رہی تھی، شب وفات ہے، تعزیت پیش کرتے ہیں۔ حسین کے ماتم دار بیٹھے ہیں، حسین کے عزادار بیٹھے ہیں، بی بی تعزیت قبول کر لیجئے گا۔ تعزیت پیش کرتے ہیں مولا کائنات کی بارگاہ میں، تعزیت پیش کرتے ہیں جنت کے جوانوں کے سرداروں کی بارگاہ میں، تعزیت پیش کرتے ہیں تمام معصومین کی خدمت میں، خاص امام زمانہ کی خدمت میں۔ مولا ٹوٹی ہوئی قبر ختیجہ مسلمانوں سے کچھ نہیں مانگ رہی، ارے صاحبان تو کر دو تاکہ کوئی زیارت پر جائے تو سلام پیش کر سکے۔ پروردگار خون ختیجہ طاہرہ کی عظمت کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔
परवरदिगार शब जुमा है मालिक, शब जुमा है, शब जुमा है मालिक। इतना यकीन है खतीजा ताहिरा की मोहब्बत का वास्ता जो रसूल खुदा से आपको थी परवरदिगार, तमाम मांगने वालों की मुरादें पूरी फरमा परवरदिगार। उस एक सवाल का वास्ता जो सारी जिंदगी खतीजा ने कुछ ना मांगा सिवाय कफन के लिबास के तौर के लिए, परवरदिगार तमाम मांगने वालों की मुरादें पूरी फरमा। शब जुमा है मालिक, मरने से पहले करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमा, मरने के बाद करबला वालों की शफाअत नसीब फरमा, जन्नत में करबला वालों की खिदमत में हम सबको जगह इनायत फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार अपनी आंखों से टूटी हुई कब्र खतीजा ताहिरा जन्नतुल माला में देख ली मालिक, अब रोजे की तामीर भी दिखा दे। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله